اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم سورہ البقرہ کی 25ویں آیت کی تفسیر میں لفظ بشر کی تفصیل سن رہے تھے، اور آج کے درس میں ہم اسی آیت کے دوسرے الفاظ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو جو آیت چل رہی ہے وہ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل وأوتوا به متشابہا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جب بھی انہیں وہاں کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، اور وہاں ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے اور ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ اب اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ اس آیت میں 10 الفاظ ہیں، جس میں سے ہم نے پچھلے ہفتے پہلا لفظ سنا، اس کی تفصیل سنی۔ آج جو ہے لفظ اوتو اور عملو پر جو ہے ہم تفصیل جانیں گے۔ تو اس آیت کا دوسرا لفظ اور سورہ فاتحہ سے پڑھنے کی ترتیب کا لفظ نمبر 114 اوتو ہے۔ ہمارے استاد ڈاکٹر انیس اپنی کتاب ایکسپلینیٹری ڈکشنری آف دحول قرآن میں لکھتے ہیں کہ لفظ اوتو کا روٹ یا مادہ الف تے یہ ہے، جس کے معنی دیے جانے کے آئے ہیں۔ قرآن میں اس لفظ کے 4 معنی آئے ہیں، ان میں آ پہنچنے کے معنی آئے ہیں۔ سورہ النحل میں فرمایا کہ اللہ کا حکم آ ہی گیا تو تم جلدی مت مچاؤ، وہ پاک ہے، بلند و بالا ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ پھر کسی کام کے کرنے کے معنی آئے ہیں۔ سورہ آل عمران میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں خیال نہ کریں جو اپنے کیے ہوئے کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو ان کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اب یہاں پھر جو تیسرے معنی آئے ہیں قرآن میں وہ دینے کے معنی آئے ہیں۔ سورہ المومنون میں فرمایا کہ اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب کچھ درہم بھرم ہو جاتے، بلکہ ہم نے تو ان کے پاس انہیں نصیحت لا دی ہے اور وہ اپنی نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں۔ پھر لے جانے کے معنی آئے ہیں۔ سورہ المومنون میں ہی ایک اور جگہ فرمایا کہ بلکہ ہم تو ان کے پاس حق لے آئے ہیں لیکن یہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اب اس لفظ پر جو احادیث آئی ہیں ان میں صحیح البخاری کی حدیث، دور جاہلیت میں لوگ احرام باندھنے کے بعد اپنے گھروں میں پیچھے کے دروازے سے یا پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے تھے۔ اس پر سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی جس میں حکم آیا کہ اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جس نے تقوی اختیار کیا، یعنی اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچتا رہا اور نیک عمل کیا، اور گھروں میں داخل ہوا ان کے دروازوں سے اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ نجات پاؤ یا فلاح پاؤ یا کامیاب ہو جاؤ۔ پھر صحیح بخاری، مسلم اور ترمذی کی احادیث، مروان رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم سے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور اس آیت کے بارے میں پوچھو جو ابھی ہم نے سنی ہے، اس میں 4 آیتوں میں سے جو دوسری آیت ہے،
اگر ہر کوئی جو خوش ہو اس پر جو اس نے کیا ہے، اور اگر وہ پسند کرتا ہے کہ اس کی تعریف ہو اس کام کے بارے میں جو اس نے نہیں کیا ہے، اور ایسے لوگوں کو سزا ہوگی تو ہم سب کو سزا ہوگی. یعنی یہ فارمولا جو ہے وہ تقریباً ہر کوئی کر رہا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے اس کی تعریف ہو، ہر کوئی چاہتا ہے یہ ساری چیزیں ہوں. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ جو اس امت کے سب سے پہلے مفسر قرآن ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اس آیت سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ یہ آیت تو جب نازل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا اور ان سے سوال کیے، اور انہوں نے کچھ سوالوں کے جواب دیے اور کچھ سوالوں کے جواب نہیں دیے اور حق کو چھپایا، اور یہودی چاہتے تھے کہ ان کی تعریف ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے، اور وہ خوش ہونے لگے جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپایا ہے. تو یہودیوں کی اس حرکت پر یہ آیت نازل ہوئی، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ پھر وہ سورہ آل عمران کی وہ جو 2 آیتیں ہیں وہ انہوں نے تلاوت کی. پھر سنن ابن ماجہ اور ترمذی کی احادیث، اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آیت ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اور وہ لوگ جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں، اور ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پالنے والے مالک کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو اما عائشہ کا سوال یہ تھا کہ کیا یہ آیت شراب پینے والوں اور چوری کرنے والوں کے بارے میں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صدیق کی بیٹی، نہیں، یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور صدقات دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے دل اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال نہیں قبول کرے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بعد والی آیت بھی پڑھ کر سمجھایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو نیکی کرنے میں، جو بھلائی کرنے میں جلدی کرتے ہیں اور نیک کام کرنے میں وہ آگے ہیں، آگے رہتے ہیں. پھر انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا جس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی، یا وہ تھوڑا بہت کمزور تھا، یا ٹرانزیکشنز وغیرہ کرنے میں جو ہے اتنا اس کا دماغ نہیں چلتا تھا، اور وہ بزنس کر رہا تھا، یعنی خرید و فروخت کر رہا تھا. تو اس کے گھر والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور گزارش کی کہ اس شخص کو بزنس کرنے سے منع کر دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا بزنس کرنے سے. تو وہ شخص نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھئی بزنس کرنے سے تو میں پیچھے نہیں رہ سکتا، کیونکہ میرا کام ہی یہی ہے، میں اسی کے اندر جو ہے وہ چلتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مشورہ دیا، تو جب وہ کوئی ٹرانزیکشن کرنے لگو تو کہو کہ میرا مال فروخت کرو اور مجھے دھوکہ مت دو. تو یہ جب بھی خرید و فروخت کرتا تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے وہ کام کر لیتا تھا. پھر صحیح بخاری اور ادب المفرد کی احادیث، کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ السلام علیکم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم. یہودی لوگ ٹنگ ٹوسٹنگ میں، باتوں کو توڑنے اور موڑنے میں ماہر ہیں، آج بھی یہی کر رہے ہیں. حملہ خود کرتے ہیں اور جس پر حملہ کیا اسی پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ ظلم کر رہا ہے. تو السلام علیکم کا مطلب ہے موت ہو تم پر. یہ سن کر اما عائشہ رضی اللہ عنہ بھڑک گئیں. انہوں نے کہا موت ہو تم پر، اور اللہ کی لعنت ہو، اور اس کا غضب اور غصہ تم پر نازل ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ سے کہا رضی اللہ عنہ کہ رک جاؤ اے عائشہ رضی اللہ عنہ، تمہیں نرمی سے اور آرام سے بات کرنا چاہیے، سخت اور غلط زبان یا لہجہ نہیں استعمال کرنا چاہیے. تو اماں رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنا انہوں نے آپ کو کیا کہا؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا؟ میں نے ان کی دعا کو انہی پر پلٹا دیا. میری دعا ان کے حق میں قبول ہو جائے گی اور ان کی دعا میرے حق میں قبول نہیں ہوگی. تو ان احادیث میں لفظ عطو آیا ہے آنے کے معنوں میں، جیسے وہ کمزور شخص کی فیملی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان سے ملنے کے لیے اور ریکویسٹ کرنے کے لیے، پھر کچھ یہودی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو یہ
کئی احادیث میں جو ہے یہ لفظ بار بار استعمال ہوا ہے۔ پھر اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر تھے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، اور آپ کا نیکلس، آپ کا جو ہار تھا وہ گم جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کو لگاتے ہیں اس کو ڈھونڈنے کے لیے، اور سب اسے ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، اور پانی جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ تو ڈھونڈنے کے بعد جب صحابہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی پانی ختم ہو گیا ہے، تو اس پر تیمم کی آیات نازل ہوئیں۔ تو یہ جو ہے اسی قسم سے جو ہے وہ احادیث آ رہی ہیں کہ کچھ لوگ آئے، آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بات کی وغیرہ سب یہاں ریکارڈڈ ہے۔ تو پھر اور ایک حدیث ہے، عبد القیس قبیلے کے لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بار بار آ کر نہیں مل سکتے، وہ آ کے اسلام قبول کرتے اور جو ہے کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بار بار آ کر مل نہیں سکتے کیونکہ مدار کا جو دشمن قبیلہ ہے ہمارے اور آپ کے بیچ میں ہے، اور ہم اگر سفر کر سکتے ہیں تو صرف جو ہے وہ حرمات کے جو مہینے ہیں اسی میں ہم آ کے آپ سے مل سکتے ہیں۔ تو ہمیں کچھ ایسی چیزیں بتائیے کہ ہم اس پر عمل کرتے رہیں، اور جو ہمارے پیچھے لوگوں کو جو چھوڑ کے آئے ہیں ان کو بھی ہم بتائیں، تاکہ ان اعمال کی وجہ سے ہم جنت حاصل کر سکیں گے۔ اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ صحیح طریقے سے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور مال غنیمت میں سے 1/5 یعنی 20% جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دو، اور کوئی چیز خاص طور پر نابض جو ہے وہ الدبا، الحنتم، النقیر اور المزفت نامی پیالوں میں سے مت پیو۔ تو یہ سارے احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ تو یہ جو پیالوں کے نام ہیں یا جو کنٹینرز کے نام ہیں، یہی وہ پیالے جو تھے وہ مشہور تھے کہ وہ شراب کے لیے مشہور تھے۔ نابض کیا ہوتا ہے کہ جو ہے کشمش ہو یا جو ہے کھجور ہو، اس کو آپ پانی میں بھگا دیتے ہیں، تو اس کے بھی احادیث ہیں نابض، تو اس میں سے جو بھی اس کا رخ چھوٹتا ہے وہ پانی میں جو ہے اس کی مٹھاس آ جاتی ہے، میووں کا جو ہے اثر آ جاتا ہے، تو یہ جو ہے صحت کے لیے اچھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو پینے سے کو انکریج کیا، لیکن اس کی بھی لمٹ ہے کہ بھئی یہ 24 آورز یا 36 آورز تک ہی آپ پی سکتے ہیں۔ اس کے آگے جو ہے جیسے آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر یہ ببلز آنا شروع ہو گئے یا بوڑے آنا شروع ہو گئے، تو وہ پھر آپ نہیں پی سکتے کیونکہ وہ پھر شراب میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے حکم ہے، وہ الگ الگ قسم کے جو ہے مرتبان تھے، پیالے تھے، جس میں عرب جو ہے یہ کشمش اور کھجور کو جو ہے بھگا کر نابض بنایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ یہ چیزوں سے اوائڈ کرو کیونکہ اس میں شاید جلدی بن جاتی تھی شراب، واللہ اعلم۔ تو غریب مہاجر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ امیر لوگ تو وہ سب عمل کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، اور ہم سے بھی بڑھ کر وہ زکوٰۃ اور صدقات دیتے ہیں، جہاد پر خرچ کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، اس پر خرچ بھی کرتے ہیں، حج اور عمرے کر سکتے ہیں، لیکن یہ سب کام ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو تو تم ان سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ اب یہاں حدیث میں جو ہے اور پھر حدیث کی تشریح میں یہ بات ہے کہ بھئی جو کوئی پھر یہ کر لے گا تو وہ بھی جو ہے اس کے بھی وہ آگے بڑھ جائے گا، لیکن عام طور پہ ہمارا حساب یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں جلدی جلدی کر کے بھاگ جاتے ہیں، تو یہ بیٹھ کے تسبیح کرتے نہیں ہیں۔ تو اس میں جو ہے ہم سب کے لیے یہ سبق ہے کہ تسبیح کر لیا کریں۔ تو اس لفظ میں داخل ہونے، دینے، لے آنے، آنے یا پہنچانے کے معنی آئے ہیں۔ اب اس آیت کا تیسرا لفظ اور سورہ فاتحہ سے پڑھنے کی ترتیب کا 115واں لفظ عملو ہے۔ تو اس لفظ کا روٹ یا مادہ عین میم لام ہے جس کے معنی وہ کریں، جیسے اس آیت میں آیا ہے عامل الصالحات، نیک عمل کریں۔ عربی اور اردو دونوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، عمل کرنے کے لیے معنی ایک ہی ہیں۔ تو عمل اچھا
یا نیک بھی ہو سکتا ہے یا برا بھی ہو سکتا ہے۔ سورہ غافر میں فرمایا کہ جو برے کام کرے گا اسے بدلہ اتنا ہی ملے گا جتنا کہ برا کام کیا ہے، اور جو نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ مومن بھی ہوگا تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں ان کو بے شمار رزق ملے گا۔ سورہ الاسراء میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے کے حساب سے اپنی کیپیسٹی کے مطابق عمل کرتا ہے، بس آپ کا رب، آپ کا پالنے والا مالک جانتا ہے کون سب سے زیادہ سیدھے راستے پر ہے۔ پھر سورہ یونس میں فرمایا کہ اور اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم بری ہو میرے عمل کی ذمہ داری سے اور میں بری ہوں تمہارے عمل کی ذمہ داری سے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہر شخص اس دنیا میں جو عمل کر رہا ہے، ایک تو وہ اپنے طریقے سے عمل کر رہا ہے اور اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے کر رہا ہے، اور ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کے لیے ذمہ دار ہے۔ میں آپ کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہوں، آپ میرے عمل کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو سورہ الملک میں فرمایا کہ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے، یعنی کہ ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہمیں آزمایا جائے، ٹو ٹیسٹ us. The life of this world is a test، اور ہم کھیل رہے ہیں، اپنی زندگی میں مصروف و مشغول ہیں۔ یہ دنیا ہمیں بہت خوبصورت لگتی ہے، ہمیں بہترین عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا تاکہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے، لیکن ہم یہیں ڈیرا لگائے بیٹھے ہیں۔ شیطان کا تو کام ہی یہی ہے کہ ہمارے آخرت پر کے یقین کو کمزور کر دے، اس کے دھوکے میں آ کر ہم بہترین عمل تو چھوڑیے، ہم تو گناہ میں پڑ گئے۔ شیطان تو ان کے اعمال کو مزین کر کے، ڈیکوریٹ کر کے دکھاتا رہا۔ سورہ النحل میں فرمایا کہ اللہ کی قسم ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بھیجا اپنے رسولوں کو بہت سی امتوں کی طرف، لیکن شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دکھایا، تو آج وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سوچ کر دیکھیے کہ اگر میں کفر کر رہا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ اس عمل سے جنت میں جاؤں گا کیونکہ شیطان مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہی نیک عمل ہے، یعنی میں نیک عمل کر رہا ہوں، یا میں مسلمان ہوتے ہوئے بدعت میں پڑا ہوا ہوں اور شیطان میرے اعمال کو مزین کر کے دکھا رہا ہے، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ یہی تو جنت کا راستہ ہے، تو میں توبہ ہی نہیں کروں گا تو سیدھے راستے پر کیسے آؤں گا؟ تو میرا انجام کیا ہوگا وہ سوچ لیجئے۔ قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا۔ سورہ الحجر میں فرمایا کہ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھ کر رہیں گے جو کچھ یہ لوگ کرتے رہے ہیں، یعنی ہم سب سے سوال ہوگا، ہر انسان سے سوال ہوگا۔ سوال کرنے سے پہلے ہمیں بتایا جائے گا کہ ہم کیا کیا عمل کیا کرتے تھے، کیونکہ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ لفظ کتاب آیا ہے ریکارڈنگ کے لیے قرآن میں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ کرامن کاتبین پیپر پنسل لے کے بیٹھے ہیں عمل لکھنے کے لیے، لیکن آج کے سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کو نظر میں رکھتے ہوئے ریکارڈ کرنے کے تو بہت سارے ذرائع ہیں، بہت سارے طریقے بھی ہیں، ذرائع بھی ہیں۔ تو ہماری یادداشت، ہماری میموری ہمارے اعمال کا جو ہے ریکارڈ ہے، اور ہم جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بلٹ ان کیمرہ اور 2 مائک جو ہے لگا دیے ہیں، ان کے علاوہ بھی ہمارے 5 سینسز ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ تو دماغ میں ایسا کتنا ہے جو انسان کی زندگی بھر کا مسئلہ ریکارڈ کر پائے؟ سائنٹیفک امریکن میگزین کے ایک آرٹیکل کے مطابق 2.5 پیٹا بائٹس آف اسٹوریج از دیر ان اے ہیومن برین۔ پیٹا بائٹ بولے تو 2500 ٹیرا بائٹس یا 2.5 ملین GB ہے انسان کے دماغ کی کیپیسٹی، اسٹوریج کیپیسٹی۔
یہ کتنے ہوتے ہیں؟ اگر ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے تو اس ویڈیو کو جو ہے 3 ملین، وہ ویڈیو جو ہے 3 ملین گھنٹے لمبی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر اس میموری سے ویڈیو پلے کیا جائے، یعنی 3 ملین گھنٹے ان کی یہ ویڈیو اگر پلے کی جائے تو 342 سال لگیں گے، 342 ایئرز لگیں گے۔ ایک فلم 3 گھنٹے کی ہوتی ہے، تو یہ فلم ہماری زندگی کی وہ، یا ہماری میموری میں جو ریکارڈڈ ہے، یا ہماری میموری جو ریکارڈ کر سکتی ہے، اس کی کیپیسٹی اتنی ہے کہ وہ ایک ویڈیو اگر اس کی بنائی جائے تو وہ 342 سال لمبی ویڈیو ہوگی۔ تو ہماری تو کیا 1-2 اور لوگوں کی زندگی بھی ساتھ میں ریکارڈ ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کو قیامت کے دن اپنے ویڈیو پلیئر میں پلے کرنے کی قدرت نہیں رکھتا؟ بالکل رکھتا ہے۔ تو سوچ لیجئے کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ ہر عمل، ہر سوچ، ہر چیز جو ہم محسوس کر سکتے ہیں وہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہی ہے۔ پھر سورہ نور میں فرمایا کہ جس دن گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، اس بارے میں کہ جو عمل وہ کیا کرتے تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ سورہ فصلت میں فرمایا یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کی طرف پہنچ جائیں گے تو ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے، اس بارے میں کہ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ نہ صرف انسان کی یادداشت، یعنی نہ صرف ہماری میموری، بلکہ ہمارے دل میں بھی برین سیلز ہوتے ہیں۔ تو دل نہ صرف سارے جسم کو خون سپلائی کرتا ہے بلکہ ایموشنز بھی وہ فیل کرتا ہے اور بعض چیزوں کو یاد بھی رکھتا ہے۔ اب حال ہی میں یعنی پچھلے ہفتے ہی میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک آرٹیکل بھیجا جو نومبر 2024 میں نیچر کمیونیکیشنز میگزین میں شائع ہوا ہے، پبلش ہوا ہے۔ تو اس نئی ریسرچ کے مطابق یادداشت نہ صرف دماغ میں سٹور ہوتی ہے بلکہ جسم کے ہر اعضاء میں بھی سٹور ہوتی ہے۔ یہ نئی ریسرچ کے حساب سے پتہ چلا، اور یہاں ہم قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اعضاء جو ہے گواہی دیں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے کیا کیا عمل کیا ہے۔ تو ہم سمجھ رہے تھے کہ قیامت کے دن ہم کو جو ہے اس بارے میں پتہ چلے گا، لیکن سورہ فصلت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو عنقریب دکھا دیں گے ہماری نشانیاں اطراف عالم میں اور خود ان کی ذات میں، ان کے جسموں کے اندر بھی، یہاں تک کہ انہیں واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے۔ قرآن کے حق ہونے کی نشانیاں ہمیں ملتی رہتی ہیں۔ تو سوچ کر دیکھیے کہ کیسی بدنامی ہوگی جب ہماری میموری، ہمارے دل و دماغ، ہماری زبان، آنکھ، کان، جلد، ہاتھ اور پاؤں سب ہمارے خلاف گواہی دیں گے، کیونکہ ہمارے اعمال ان میں سٹورڈ ہیں، ریکارڈڈ ہیں۔ اور یہ سب کچھ قیامت کے دن اگر پلے کر دیا جائے تو ہم کیسے انہیں جھٹلا سکیں گے؟ اسی لیے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا آتی ہے کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے اللہ مجھے قیامت کے دن کی بدنامی سے بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے رشتہ داروں کو اور ہمارے متعلقین کو اس بدنامی سے بچا لے، قیامت کے دن کی بدنامی سے بچا لے، آمین۔ اب اصل بات تو یہ ہے کہ قیامت کے دن کا تو معاملہ ہی الگ ہوگا۔ اللہ رب العزت تو جو جج ہوں گے اس دن، وہ ہمارے کیے ہوئے اعمال کے خود گواہ بھی ہیں، کیونکہ سورہ البقرہ میں ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ پھر ایک اور آیت میں فرمایا کچھ شک نہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا کہ اور اللہ تمہارے سب اعمال پر گواہ ہے۔ پھر سورہ ہود میں فرمایا بے شک میرا رب، میرا پالنے والا مالک تو اس سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے یا گھیرے ہوئے ہے ان سب چیزوں کو جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے غافل نہیں ہے،
ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ان سے باخبر ہے، انہیں جانتا ہے، ان پر گواہ ہے اور ان اعمال کا جو ہے احاطہ کیے ہوئے ہے، ان کو گھیرے ہوئے. تو ایسے گواہ سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ پھر ہر ایک کے درجے ہیں ان کے اعمال کے اعتبار سے، یا تو اپنی کرتوتوں کے سبب جو تم کرتے تھے ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھو گے، یا وراثت میں جنت ملے گی ان اعمال کے سبب جو تم کرتے تھے. تو اب یہاں جو ہے آج کا درس ہم روک دیں گے. اس لفظ پر احادیث بھی ہے، اب وہ جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے دیکھیں گے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.